ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ اب میں بڑے ہی پیار سے ایک بات جو ہے وہ اپنے احمدی بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں، بڑی دکھی دل کے ساتھ۔ میں کوئی اکیلا نہیں ہوں جس کو ادھر ادھر سے دوست فون کر رہے ہیں، جی کوئی میسج کر رہے ہیں، کوئی ٹک ٹاک کی ویڈیوز بھیج رہے ہیں کہ جی یہ کیا ہو رہا ہے، کوئی مجھے پوچھ رہا ہے جی احمدی ہیں، کوئی مجھے پوچھ رہا ہے احمدی نہیں ہے۔ ایک بات تو میں کلیریفائی کر دوں، بعض ویڈیوز ایسی بھی ہیں، کل بھی ایک ویڈیو کسی نے بھیجی تھی، پرسوں بھی بھیجی تھی، جو کہ وہ احمدی دوست نہیں ہیں جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، احمدی دوستوں کی آوازیں نکال کے ان کی آئی ڈیز جو ہیں ان کو کاپی کر کے تو بعض جو غیر احمدی ہیں انہوں نے وہ ویڈیوز بنائی ہیں۔ ایک تو یہ دوست جو ہے سوشل میڈیا جو کا دور ہے، اس بات کو ذہن میں رکھیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں نے اس وقت بھی دوست کو کہا تھا ہمارے جس نے مجھے بھیجا تھا کہ یہ غیر احمدیوں نے کیا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ آخر ہمارے احمدیوں نے کوئی بات تو کی ہے نا جس وجہ سے غیر احمدیوں کو یہ موقع ملا ہے۔ بڑے افسوس کی بات ہے۔ اس بارے میں بڑے ہی پیار کے ساتھ خاکسار ان دوستوں کو جو کہ سوشل میڈیا پر تبلیغ کرنا چاہتے ہیں، ان کی خدمت میں بڑی ہی محبت کے ساتھ یہ عرض کرنا چاہتا ہے کہ دیکھیں، ہم ایک زندہ جماعت ہیں، ہم وہ جماعت ہیں جن ہمارا ایک نظام ہے، ہم وہ جماعت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی نعمت سے نوازا ہے، ٹھیک ہے؟ اور جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمیں خلافت جیسی نعمت سے نوازا ہے، وہیں پر اس کا فائدہ کیا ہے؟ ہمارے میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ دوسروں کے پاس گائیڈنس نہیں ہے اور ہمارے پاس گائیڈنس موجود ہے، ہمارے پاس باقاعدہ خلیفہ وقت کی طرف سے جو ہے وہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ کریں اور یہ نہ کریں وغیرہ وغیرہ، ٹھیک ہے جی؟ آپ یہ دیکھیں، فیض اسلام بھائی آپ کو یہ نظر آ رہی ہے اسکرین؟ جی جزاک اللہ۔ اب یہ دیکھیں، یہ فتح اسلام بھائی کو بھی خاکسار نے عرض کیا تھا، انہوں نے یہ تقریباً سارے والے بھیجے ہیں، جزاک اللہ فتح اسلام بھائی۔ یہ دیکھیں alislam.org پہ جائیں، وہ سارے ہمارے احمدی بھائی جو کہ سوشل میڈیا پہ کام کرنا چاہتے ہیں، بڑی ہی پیار سے میں عرض کر رہا ہوں، آپ جائیں، یہ دیکھو 130 صفحہ پر مشتمل یہ ایک کتابچہ کہہ لیں، رسالہ کہہ لیں، یہ جماعت نے شائع کیا ہے۔ اس میں حضرت ہمارے جو پیارے امام ہیں حضرت مرزا مسرور احمد صاحب خلیفۃ المسیح الخامس سید اللہ تعالیٰ برس العزیز، آپ کے جو ارشادات کا انتخاب کر کے یہ بنایا گیا ہے یہ کتابچہ، جس میں بتایا گیا ہے یہ کرنا ہے، یہ نہیں کرنا، تبلیغ کرنی ہے تو کس طرح کرنی ہے، اور اگر تبلیغ کرنی ہے تو فلاں فلاں بات نہیں کرنی۔ ایک تو یہ خاکسار جو ہے وہ کرنا چاہتا تھا، اس کا انشاءاللہ خاکسار بلکہ لنک بھی یہاں پر لگا دے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسی طرح جس طرح خاکسار نے عرض کیا نا کہ وہاں پر علیہ السلام پہ موجود ہے، آپ چلے جائیں علیہ السلام پر تو وہاں پر چلے میں یہاں پہ دکھائی دیتا ہوں آپ کو، آپ سکرین آ رہی ہے نا؟ جی بالکل آ رہی ہے۔ اچھا، یہ دیکھیں علیہ السلام کا بھی فتح اسلام بھائی نے بھیجا تھا، یہ ہے علیہ السلام پر یہ کتابچہ ہے جی، سوشل میڈیا، یہ آن لائن بھی دستیاب ہے، پی ڈی ایف میں بھی دستیاب ہے، اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، اس کو پڑھیں، ٹھیک ہے جی؟ اور یہ وہ کتابچہ ہے جس کے اندر جو خاکسار نے دکھایا بھی تھا آپ کو۔ اچھا، اس میں دیکھیں یہ فتح اسلام بھائی نے ماشاءاللہ اس میں سے ہائی لائٹ بھی کیا ہوا ہے، جزاک اللہ۔ یہ دیکھیں، ایک تو مطلب ہم سب کو پتہ ہے، یہ کوئی ایسی باتیں نہیں ہیں جو کہ ہمیں پتہ نہیں ہیں، اسلامی تعلیمات ہمیں پتہ ہیں، مسیح اسلام کی تعلیمات پتہ ہیں، جماعت کی روایات پتہ ہیں، خلیفہ وقت کی جو
تعلیمات جماعت کی طرف سے جو ہدایات ہیں سب کو پتہ ہے. اب مثلاً یہ حضور نے یہ فرمایا مومن کی ایک اور نشانی یہ ہے کہ وہ نامناسب اور غیر اخلاقی چیزوں سے دور رہتا ہے. نامناسب غیر اخلاقی چیزیں، ٹھیک ہے جی. اس میں آپ اس کو جو بھی اس کو ایکسپلین کر لیں کیا کیا چیزیں نامناسب ہیں. مثلاً خواتین جو ہیں ہماری بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، لیکن کیا یہ مناسب ہے کہ وہ ہمارے پلیٹ فارم پہ آئیں؟ لجنا کے علیحدہ پروگرام ہونے چاہیے. یہی جماعت کی تعلیم ہے، یہی حضور کی طرف سے ہدایت ہے. اگر کوئی نہیں کرتا اس کے اوپر عمل تو وہ جماعت کی اس ہدایت کے اوپر عمل نہیں کر رہا، سیدھی بات ہے. یہ تو ایک بات تھی نا. اور بھی یہ دیکھیں حضور نے یہ بھی میں اس کو تھوڑا سا بڑا کر دوں. فرمایا میرا کام نصیحت کرنا ہے. قرآن کریم نے کہا ہے کہ نصیحت کرتے چلے جاؤ، جو نہیں مانتے ان کا گناہ ان کے سر پر ہے. ٹھیک ہے جی. ہر وہ شخص، یہ بات پلے باندھ لیں، ہر وہ شخص جو کوئی بھی ایسی بات کر رہا ہے، حرکت کر رہا ہے جو آپ کو، ہم سب احمدیوں کو پتا ہے کہ یہ جماعت کی روایات کے خلاف ہے، یہ جماعت کی تعلیمات کے خلاف ہے، ان کا گناہ ان کے سر پہ ہے. کوئی بندہ یہ نہ سمجھے کہ کوئی جماعت کی نعوذ باللہ یہ کوئی انسٹرکشن ہے، نہیں. اچھا جی، اب کلیئر کٹ جماعت کی انسٹرکشن ہے لڑکیوں کے تبلیغی رابطے صرف لڑکیوں سے ہونے چاہیے. اب اگر کوئی ہمارے میں سے نعوذ باللہ اس کے اوپر عمل نہیں کرتا تو جماعت نے تو نہیں کہا کہ اس طرح کریں. ٹھیک ہے جی. اچھا، یہ وہی جو ہے وہی سوشل میڈیا جو ہے، اس میں دیکھیں فتح اسلام بھائی نے ماشاءاللہ یہ اس کو بھی ہائی لائٹ کیا ہوا ہے کہ کیا ہے یہ کتاب، اور پھر مختلف جو موضوعات ہیں اس میں کتابچے میں. مومن لغویات سے پرہیز کرتا ہے، اپنی نسلوں کو میڈیا کی برائیوں سے بچائیں، سوشل میڈیا پر چیٹنگ اور عورتوں کی تصاویر کے ذریعہ بے پردگی کا رجحان، لڑکیوں کے تبلیغی رابطے سے لڑکیوں سے ہونے چاہیے، جیلی فیس بک اکاؤنٹ وغیرہ وغیرہ بہت، یہ دیکھیں کافی زیادہ اس میں ہیں. تو دوست جو ہیں، جو جماعت نے اتنی محنت سے کتابیں بنائی ہوتی ہیں، جو اس کے علاوہ حضور کی تقاریر ہیں وغیرہ وغیرہ، جو جماعت نے اتنی محنت سے کتابیں بنائی، جو ہے اپلوڈ کی، پھیلائی ہیں، ان کو پڑھیں. اور ایک تو ہے جب میں کتاب پڑھتا ہوں، میں مثلا اپنی بات کرتا ہوں، جب میں جماعت کی کوئی انسٹرکشن پڑھتا ہوں تو شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. وہ میرے سے شروع ہوتی ہے. کیا میں ان ہدایات کے اوپر عمل کر رہا ہوں؟ کیا میرے بعد کیا میرے ساتھ جو لوگ کام کرتے ہیں، ہم جو مل کے ایک ٹیم ہے، کیا ہم سب اس کے اوپر عمل کر رہے ہیں؟ پھر اگلا سٹیج ہے، کیا میری فیملی عمل کر رہی ہے، میرے بچے عمل کر رہے ہیں، گھر کی خواتین عمل کر رہی ہیں؟ اور یہ پھر دائرہ پھیلتا جاتا ہے. لیکن پہلے خود سے ہوتا ہے. اگر میں عمل نہیں کر رہا جماعت کی کسی ہدایت پر تو اس کا گناہگار میں ہوں. مجھے جماعت نے کوئی یہ حق نہیں دیا کہ غلطی تو میں کروں. جماعت کی جو واضح ہدایات ہیں ان کو توڑوں تو میں، اور میں نعرے بھی لگاؤں کہ نہیں جی میں تو جماعت کا بہت بڑا سپاہی ہوں، میں تو بہت بڑا سپہ سالار ہوں، اور میں تو فلانا میرے پیچھے کھڑا ہے، اور فلاں جو ہے وہ میں بالکل ٹھیک ہوں، اللہ معاف کرے. بالکل غلط بات. ایک تو دوسری بات، جب ہم پڑھتے ہیں، ہمارا بھی یہ کام ہے، دیکھیں جو لوگ سننے والے ہیں، آپ لوگوں کا بھی پیارے بھائیوں یہ کام ہے کہ ہر وہ شخص جو اس طرح کی کوئی ایسی بات کرتا ہے جو آپ کو لگتا ہے کہ یہ جماعت کی روایات کے خلاف ہے جی، آپ اس کو پرسنل میں جائیں، اس کو سمجھائیں، اس کو کہیں کہ یہ جماعت کی روایات کے خلاف ہے. بڑے افسوس کی بات ہے، بعض دفعہ خاکسار نے بھی دیکھا کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں، ایسی زبان استعمال کر رہے ہیں جس کی جماعت اجازت ہی نہیں دیتی، اور نیچے لکھنے والے اس کو ہلاشیری دے رہے ہیں. پتہ نہیں وہ احمدی تھے غیر احمدی تھے، مجھے نہیں پتا.
لیکن یہ کون سا اسلام ہے جناب؟ کیا ہم سوشل میڈیا پر اس لیے بیٹھے ہیں کہ ہم جماعت کی بدنامی کرائیں؟ نعوذ باللہ، یہ تو بہت بری بات ہے۔ وہ لوگ جو کہ جماعت کا ایک وقار ہے، جماعت کا ایک 100 سالہ 125 سالہ ہسٹری ہے، تاریخ ہے کہ ہمارے بولنے کا طریقہ کار کیا ہے، ہماری گفتگو کا طریقہ کار کیا ہے، ہم کس طرح اسلام کا پیغام پھیلاتے ہیں، پہنچاتے ہیں۔ کسی بھی شخص کو، ہر شخص کو اپنے بارے میں یہ جائزہ لینا چاہیے، اور جس کو وہ سنتا ہے کہ کیا جو شخص جس کو میں سن رہا ہوں، کیا وہ جماعت کی بدنامی کا باعث تو نہیں بن رہا؟ اگر بن رہا ہے تو ایسے شخص کو سننا بند کر دیں۔ وہ آپ کے لیے بھی کیوں؟ اس لیے آپ کو اچھی طرح پتا ہے ہمارے خلیفہ اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ واقعہ ہے کہ ایک بچہ جو تھا، اس کو کہتے ہیں مجھے نماز پڑھنے میں لطف نہیں آتا، آپ نے فرمایا اپنی سیٹ چینج کر دو، جس کے ساتھ بیٹھتے ہو اس کے ساتھ نہ بیٹھا کرو۔ تو اس کو لطف آنا شروع ہو گیا، اس نے کہا جی ہاں واقعی وہ تو مجھے پھر پتہ کیا، وہ تو دہریہ تھا۔ تو جن کے ساتھ ہم اٹھتے بیٹھتے ہیں، جن کی باتیں سنتے ہیں، ان کا ہمارے اوپر نفسیاتی اثر ہوتا ہے میرے بھائیوں۔ اس لیے اپنے دوستوں کو، سننے والوں کو سلیکٹ کریں۔ ہر وہ بندہ جو جماعت کی روایات کے اوپر چلتا ہے، جو اچھے طریقے سے تبلیغ کرتا ہے، اسے سنیں۔ میں تو کہتا ہوں زیادہ سے زیادہ لوگ تبلیغ کریں، یہ آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے۔ ہر وہ شخص جو جماعت کی روایات کے مطابق، جماعت کی تعلیم کے مطابق تبلیغ کرتا ہے، وہ سلطان نصیر ہے جماعت کا۔ جو نہیں کرتا وہ نہیں ہے، سیدھی بات۔ یہی خاکسار نے عرض کرنا تھا۔ اور دوسرا آخر پہ چھوٹی سی بات اپنے پیارے بھائیوں کو، احمدی بھائیوں کو، اگر کسی سے کوئی غلطی ہو جائے، ہم سارے احمدی مسلمان بھائی ہیں، صحابہ کے بھی آپس میں اختلافات ہو جائے کرتے تھے، لیکن ہر بات کا اس کو دور کرنے کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے۔ یہ مت بھولیں کہ ہم جماعت احمدیہ مسلمان سے تعلق رکھتے ہیں، ٹھیک ہے جی؟ ورنہ اگر آپ نے اس کے علاوہ جماعت سے ہٹ کے اپنی کوئی ایک آپ نے شروع کرنا ہے، تو پھر نہ خلیفہ وقت کی میرا مطلب میں ہوتا تو نہیں ہوں کوئی کہنے والا، لیکن مجھے عجیب لگتا ہے کہ میں حضور انور کی تصریح لگاؤں اور باتیں وہ کروں جو کہ حضور کے ارشادات کے بالکل ہی خلاف ہوں۔ اچھا نہیں لگتا میرے بھائی۔ بہرحال فتح اسلام بھائی، آپ نے کچھ کہنا ہے اس بارے میں؟ نہیں، جزاک اللہ ڈاکٹر صاحب، آپ نے بڑا تفصیل سے کہہ دیا۔ اصل بات وہی ہے جو حضور کی واضح ہدایات ہیں، جیسے کہ اسلام کا ایک واضح حکم ہے کہ تم نے نشہ نہیں کرنا، برا کام نہیں کرنا، زنا نہیں کرنا ہے، اس قسم کی۔ اور اگر کوئی کر لیتا ہے تو وہ اپنی جان کے اوپر اس کا بوجھ ڈال رہا ہے، اس سے اسلام کا کوئی نقصان نہیں ہونے والا ہے۔ یا اگر کوئی احمدی اگر کہیں کوئی غلطی کرتا ہے تو اس سے جماعت کا نقصان نہیں ہوگا، اصل میں وہ اپنا نقصان کر رہا ہے، اپنی نسلوں کا نقصان کر رہا ہے۔ تو ہمیں اللہ تعالیٰ توفیق دے اور ہمیں ان تمام تر برائیوں سے دور رہنے کی توفیق دے اور بچاتا چلا جائے، اور ان شیطانی حملوں سے بھی جو کسی نہ کسی رنگ میں ہوتے ہیں، ان سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ جزاک اللہ، بڑا آپ نے اچھے طریقے سے ایکسپلین کر دیے۔ تو بات کو لمبا کھینچنا مقصد نہیں ہے، بات کو پہنچانا، نصیحت کرتا اور کرتے چلے جانا ہمارا مقصد ہے۔ بالکل، جزاک اللہ۔ ایک آخری بات اس بارے میں، ایک دوست نے میرے سے ذکر کیا، میں بہت حیران ہوا۔ انہوں نے کہا جی فلاں بندہ جو ہے نا، اس نے مجھے کہا ہے کہ جی میں تو جماعت کے بڑا قریب آ رہا تھا، فلاں بندے کی میں نے وہ براڈ سنی، کوئی یہ سنا، تو اب میں جماعت سے دور ہو رہا ہوں۔ میں حیران اس لیے ہوا کہ جناب آپ جب جماعت میں آپ نے شامل ہونا ہے تو اپنے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، خلیفہ وقت کی تعلیمات کو دیکھنا ہے، یا ان بندوں کی تعلیمات کو دیکھنا ہے؟ ہم نے کسی بندے کی بیعت تو نہیں کی ہوئی۔ میں مثلا بول رہا ہوں، میں یہاں بول رہا ہوں، میری کی تو کسی نے بیعت نہیں کی نا۔ میں اگر کوئی غلط کام کروں گا، میں اگر کوئی غلط بات کروں گا، تو آپ کو یہ کہنا چاہیے مجھے کہ ڈاکٹر صاحب یہ جو آپ نے بات کی ہے نا، یہ آپ نے غلط بات کی ہے۔ اب بندہ کوئی اٹھ کے کہے کہ جی آپ نے غلط بات کی ہے، اس وجہ سے جماعت غلط ہے، سبحان اللہ، عجیب و غریب مجھے لگا۔
تو اس بات کو بھی دوست نوٹ کریں. اگر کوئی بات کرے بھی تو ان کو سمجھائیں کہ جناب یہ بندہ غلط ہے, اس کا یہ ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جماعت کی تعلیمات غلط ہے. جماعت کی تعلیمات تو ہر جگہ موجود ہیں, واضح کھلی موجود ہیں الحمدللہ. ایک بات میں بھول گیا, سوری. ہمارا جو نظام ہے اس میں یہ بات بھی شامل ہے کہ جب میں کوئی غلط بات کروں تو آپ نے اور آپ کو آپ مجھے سمجھائیں کہ جی ڈاکٹر صاحب یہ غلط بات ہے. اگر میں آپ کی بات نہیں مانتا اور میں اس بات پہ مصر رہتا ہوں جو آپ کے نزدیک وہ مجھے نہیں کرنی چاہیے, تو ہمارا ایک نظام ہے میرے بھائیوں, ہمارا ایک نظام ہے. آپ میرے بارے میں یا جو بھی نہیں کرتا, جو بھی ایسی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں نظام جماعت کو مطلع کریں. آپس میں فون کرنا, آپس میں وہ شیئر کرتے رہنا کہ جی یہ دیکھو یہ ہو گیا, اس کا کیا فائدہ میرے بھائی؟ اس سے زیادہ اچھا ہے اگر کوئی برائی ہوئی ہے, کوئی غلط کام ہوا ہے, اس کو پھیلانے کی بجائے نظام جماعت کو مطلع کریں تاکہ نظام اس کے بارے میں جو بھی انہوں نے کرنا ہے وہ اس کے بارے میں کریں. یہ میری آخر میں آپ سے گزارش ہے. امید ہے کہ دوست جو ہیں وہ آئندہ سے خود بھی احتیاط کریں گے اور دوسرے بھی ان سے بھی پیار محبت سے یہ کریں, درخواست کریں گے کہ جماعت کی جو روایات ہیں, جماعت کی جو تعلیمات ہیں ان کے اوپر عمل کریں. جزاک اللہ.